السلام علیکم دوستو۔ تاریخ دانوں کے مطابق ہندوستان اور عربوں کے سیاسی تعلقات کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہو چکی تھی۔ ہندوستان پر مسلمانوں نے پہلا حملہ 636 میں کیا، لیکن پھر یہ سلسلہ مختلف وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا۔ دوسرا لشکر عبداللہ بن عمر ربیع کی قیادت میں روانہ کیا گیا، جو کرمان اور سیستان کو فتح کرتا ہوا مکران پہنچا اور مکران و سندھ کی متحدہ فوج کو شکست دی۔ پھر ایک اور جماعت حاکم بن جبالہ کی قیادت میں ہندوستان کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجی گئی، جس نے یہ رپورٹ پیش کی کہ وہاں پانی کم ہے، پھل کھٹے ہیں، ڈاکو سخت ہیں، تھوڑی فوج قتل ہو جائے گی اور بڑی فوج بھوکوں مر جائے گی، اس لیے اس طرف توجہ نہ دی گئی۔ لیکن جب بنو امیہ برسر اقتدار آ گئے تو فتوحات کا سلسلہ بڑھنے لگا، اور خلیفہ ولید کے عہد میں ایک واقعہ نے گورنر حجاج بن یوسف کو اس طرف متوجہ کر دیا، اور اس نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر سندھ پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا یوں کہ سندھ کی بندرگاہ دیبل میں رہنے والی مید قوم کے بحری ڈاکوؤں نے سری لنکا کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے تھے۔ ان جہازوں میں سری لنکا کے راجا نے اموی خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے۔ مسلم مورخین کے مطابق یہ جہاز راجہ داہر کے حکم پر لوٹے گئے تھے۔ ان ڈاکوؤں نے جہازوں میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا اور ساحل کے قریب ہی کہیں دیبل کی جیل میں بند کر دیا۔ ان میں قبیلہ بنو عزیر کی ایک عورت نے بے بسی کے عالم میں اموی گورنر حجاج کو پکارتے ہوئے کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ جب ان جہازوں سے بچ جانے والے کچھ لوگوں کی زبانی حجاج کو اس عورت کی پکار کا علم ہوا تو اس نے بے قرار ہو کر کہا، میں حاضر ہوں۔ پھر حجاج نے راجہ داہر کو خط لکھ کر مسلمان قیدی رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ عورتوں کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکو مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور وہ میری اطاعت بھی نہیں کرتے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجہ کی یہی کچھ نہ کرنے والی بات حجاج بن یوسف کو غضبناک کر گئی اور اس نے دیبل پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ دوستو، سری لنکن جہازوں کی دیبل میں لٹنے کا یہ واقعہ عرب فاتحین کی لکھی ہوئی تاریخ جیسا کہ چچ نامہ اور اس جیسی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس واقعہ کا اس کے علاوہ دوسرا کوئی ریفرنس نہیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور محض اپنے حملے کو اخلاقی جواز فراہم کرنے کی ایک کوشش بھی۔ یہ اس لیے کہ حجاج بن یوسف اتنا بے رحم اور سفاک تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ کا 7 ماہ تک محاصرہ کیا، خانہ کعبہ پر بمباری کر کے اس کی دیواریں گرا دیں، یہاں تک کہ حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اموی سلطنت میں ہزاروں مسلمان اس کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے یا قیدی بنا لیے گئے تھے۔ ایسے میں یہ مان لینا کہ اس نے صرف رحم دلی کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک عورت کو قید سے آزاد کروانے کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجا، اس پر اعتبار تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجاج نے سندھ پر حملہ کیا کیوں؟ اس بارے میں نامور تاریخ دان مبارک علی لکھتے ہیں کہ حجاج ایک چلاک سیاستدان تھا، وہ اپنے فیصلے فائدہ اور نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، چنانچہ اس نے سندھ پر حملے کا فیصلہ بے بس عورتوں اور بچوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ بہرحال تاریخ کے یہ دونوں حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب حقیقت جو بھی ہو، لیکن واقعہ یہ تھا کہ حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے 2 سپہ سالاروں عبداللہ بن نہبان اور بدیل ابن تفتہ نے دیبل پر حملہ کر دیا، لیکن یہ حملہ بری طرح ناکام رہا۔ اس حملے میں حجاج بن یوسف کے یہ دونوں عرب سپہ سالار مارے گئے۔ حجاج کو اپنے سپہ سالاروں میں سے بدیل بہت زیادہ عزیز تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حجاج کو اس کے مارے جانے کی اطلاع ملی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کوفے کے امام مسجد سے کہا کہ تم جب بھی اذان دو تو مجھے بدیل کا قتل یاد دلاتے رہنا تاکہ میری انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو۔ حجاج کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے ایک کمانڈر عامر بن عبداللہ نے کہا کہ سندھ فتح کرنے کا موقع اسے دیا جائے، لیکن حجاج بن یوسف اس کمانڈر کی صلاحیتوں سے زیادہ مطمئن نہیں تھا، چنانچہ اس نے انکار کر دیا اور سوچ بچار کرنے لگا۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ نجومیوں کی طرف متوجہ ہوا
اس نے ایک زائچہ بنوایا اور خود فال نکالی۔ زائچے اور فال دونوں سے اسے جو اشارے ملے ان کے مطابق سندھ کو ایک ہی شخص فتح کر سکتا تھا اور وہ تھا عماد الدین محمد بن قاسم۔ اب سندھ فتح کرنے والی فوج کی کمان محمد بن قاسم کو سونپ دی گئی۔ اس وقت محمد بن قاسم ایرانی شہر شیراز میں تھا۔ اس کے لیے 6000 شامی گھوڑ سواروں کی تربیت یافتہ فوج کو شیراز بھیج دیا گیا۔ ساتھ میں 3000 اونٹ بھی تھے جن پر سندھ کے لمبے سفر کے لیے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ محمد بن قاسم نے شیراز سے سندھ کے بارڈر مکران کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ 711 عیسوی کے آس پاس محمد بن قاسم مکران پہنچا تو یہاں اسے مزید 6000 اونٹ سواروں کی ایک اور کمک مل گئی۔ اس کے علاوہ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے بھی اس کی فوجی مدد کی۔ اس ساری فوج کے علاوہ حجاج بن یوسف نے دیبل کی دیواریں توڑنے کے لیے 5 منجنیقیں خصوصی طور پر بحری جہازوں کے ذریعے دیبل روانہ کر دی تھیں۔ ہر منجنیق کو چلانے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے 500 آدمی موجود تھے۔ ان میں ایک منجنیق کا نام عروس تھا۔ اب عرب لشکر 2 راستوں سے سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زمینی راستے سے محمد بن قاسم اور سمندر سے منجنیقیں لانے والا ایک نسبتاً چھوٹا لشکر، اور اس سارے انتظام کو حجاج بن یوسف خود کنٹرول کر رہا تھا، اور اس کے لیے اس نے تیز رفتار پیغام رسانی کا ایک نظام تشکیل دیا۔ اس نظام میں تیز رفتار گھوڑ سوار، قاصد اور بحری جہاز شامل تھے۔ محمد بن قاسم نے دیبل جانے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ شہر پنجگور اور پھر ارمابیل کو فتح کر لیا۔ ان دونوں شہروں کو فتح کرنے اور فوج کو تازہ دم کرنے میں اسے تقریباً 1 سال لگ گیا۔ اس دوران سمندر کے راستے بھیجی ہوئی منجنیقیں دیبل پہنچ گئی اور جمعے کے روز محمد بن قاسم بھی اپنے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچ گیا۔ اس نے نماز جمعہ کا خطبہ پڑھا اور منجنیقیں قلعے کے سامنے نصب کر دیں۔ محمد بن قاسم دیبل پر حملے کے لیے تیار تھا اور حجاج بن یوسف کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے دیبل کے حوالے سے محمد بن قاسم کو ایک خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ جب تم دیبل پہنچو تو ایک آدمی کو ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت پر لگائے رکھنا۔ جب ضرورت پڑے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا وظیفہ پڑھنا۔ دیبل کے پاس اپنے کیمپ کے گرد 24 فٹ چوڑی اور 18 فٹ گہری خندق کھودنا اور اس خندق کے کناروں کو مٹی کے ذریعے 18 فٹ اونچا کر دینا۔ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے خاموش رہنا، چاہے دشمن نعرے لگائیں اور تمہیں للکاریں، مگر میرا حکم نہ ملنے تک جنگ شروع نہ کرنا۔ محمد بن قاسم نے اس حکم پر پورا عمل کیا۔ عرب لشکر پہنچنے کے 8ویں روز حجاج بن یوسف نے حملے کا حکم دے دیا اور 5 منجنیقوں نے شہر پر پتھر برسانا شروع کر دیے، مگر شہر کے محافظ ہار نہیں مان رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا عقیدہ بن چکا تھا کہ جب تک شہر ایک جادو کے اثار میں ہے یہ فتح نہیں ہو سکتا۔ جادو یہ تھا کہ دیبل شہر کے درمیان میں بدھ مت کا 120 فٹ اونچا مندر تھا جس پر ایک گنبد بھی تھا۔ اس گنبد کے نیچے کمرے تھے جن میں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سب سے بڑی مورتی مہاتما بدھ کی تھی۔ مندر پر 4 پٹیوں والا سرخ پرچم لہرا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس پرچم کے نیچے ایک تعویذ بھی بندھا ہوا تھا۔ شہر کے لوگ مانتے تھے کہ اس پرچم اور تعویذ کی وجہ سے ان کا شہر جادو کے ایک حصار میں محفوظ ہے اور کسی بھی بیرونی حملے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ان کے خیال میں یہی وجہ تھی کہ آج تک کوئی بھی لشکر اس شہر کو فتح نہیں کر سکا۔ لیکن پھر شہر میں رہنے والے ایک برہمن نے محمد بن قاسم کو یہ راز بتا دیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم دیبل فتح کرنا چاہتے ہو تو مندر پر لگا پرچم اور مندر کا گنبد توڑ ڈالو۔ محمد بن قاسم نے ایک ماہر جونا سلمہ سے کہا اگر تم یہ مندر توڑ دو تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ جواب میں جونا نے کہا اگر میں 3 پتھروں سے مندر نہ توڑ سکا تو میرے ہاتھ کاٹ دینا۔ جونا نے عرب لشکر کی بہترین منجنیق عروس کو 2 گز تک کاٹ کر چھوٹا کیا تاکہ اس سے مندر کی چوٹی کا درست نشانہ لیا جا سکے۔ پھر اس نے نشانہ باندھا اور 2 پتھروں میں مندر کا پرچم بھی گرا دیا اور گنبد بھی توڑ ڈالا۔ مندر کا گنبد کیا ٹوٹا، شہر والوں کی امیدیں، حوصلے اور لڑنے کا جذبہ بھی ٹوٹ گیا۔ انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیے۔ عرب لشکر اندر داخل ہو گیا۔ دیبل کا قید خانہ توڑ کر مسلمان قیدی آزاد کرا لیے گئے
اور 4000 مسلمانوں کو شہر میں بسا دیا گیا۔ راجہ داہر چاہتا تو وہ دیبل کی مدد کے لیے فوج لے کر آ سکتا تھا، مگر اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کوٹ یعنی موجودہ حیدرآباد کی طرف بڑھا۔ اس قلعے کے لوگ محمد بن قاسم کے لشکر کے دیبل پہنچنے سے بھی پہلے حجاج بن یوسف کو ایک خفیہ پیغام بھیج کر اس کی اطاعت قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے نیرون کوٹ کے دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیے۔ دیبل اور نیرون کوٹ کی فتح سندھ کے تمام طاقتور سرداروں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام تھی۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد بن قاسم سندھ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے اور راجہ داہر اس کے مقابلے پر آنے سے کترا رہا ہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ عرب ضرور سندھ پر چھا جائیں گے۔ چنانچہ ان کی بڑی تعداد محمد بن قاسم کے پاس آ کر اس کی اطاعت کرنے لگی۔ محمد بن قاسم نے جلد ہی سندھ کے بڑے حصے پر کنٹرول کر لیا، لیکن ابھی تک راجہ داہر سے اس کی کھلی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ راجہ داہر اپنی فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر راواڑ کے قلعے میں ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ محمد بن قاسم کا لشکر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد میں ٹھہرا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کشتیوں کا ایک پل تیار کر کے رات کے وقت دریائے سندھ عبور کر لیا۔ راجہ داہر نے اپنی فوج کو تیار ہونے کا حکم دیا، کیونکہ اب اسے ہر حال میں جنگ کرنا تھی۔ عرب لشکر کے دریا پار کرنے کے بعد بھی کئی روز تک کھلی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ راجہ داہر نے اپنے بیٹے جے سینا سمیت کچھ سرداروں کو وقفے سے محمد بن قاسم کے لشکر سے لڑنے کے لیے بھیجا، مگر ان سب کو شکست ہوئی۔ پھر راجہ اپنی فوج لے کر آگے بڑھا اور عرب لشکر سے 3 میل کی دوری پر اپنا کیمپ لگا لیا۔ فتح نامہ سندھ کے مطابق دونوں لشکروں میں رمضان کی 10 تاریخ کو جمعرات کے روز جنگ ہوئی۔ راجہ داہر ایک ہاتھی پر پالکی میں بیٹھا تھا اور پالکی کے گرد لوہے کا حصار بنایا گیا تھا تاکہ راجہ تیروں کی بارش سے محفوظ رہے۔ پالکی میں راجہ کے لیے ایک مضبوط کمان اور بہت سے تیر رکھ دیے گئے تھے۔ راجہ کے پاس شکنجے جیسا گول ہتھیار بھی تھا، جس کے اندر کی طرف تیزدار چھریاں یا خنجر لگے ہوئے تھے۔ اس ہتھیار کے ساتھ ایک رسی بندھی تھی، جسے راجہ کمند کی طرح کسی کی گردن میں پھنسا کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر سکتا تھا۔ پالکی میں راجہ کے ساتھ 2 کنیزیں بھی تھیں، جن میں سے ایک راجہ کو تیر پکڑاتی تھی اور دوسری پان کی گلوریاں بنا کر پیش کرتی تھی۔ ایسی حالت میں تپتی دھوپ میں دونوں لشکر ٹکرا گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ تلواریں آپس میں ٹکرانے سے چنگاریاں بلند ہوتی رہیں۔ لڑتے لڑتے دونوں طرف کے بہت سے سپاہیوں کے ہتھیار بھی ٹوٹ گئے اور وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر لڑنے لگے۔ راجہ داہر لڑائی میں پوری طرح شریک تھا۔ وہ اپنے تیروں سے عربوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اگر کوئی عرب لڑتا ہوا ہاتھی کے قریب چلا جاتا تو راجہ اپنے شکنجے سے اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عرب سوار شجاع حبشی نے راجہ کو للکارا اور اس کی ہاتھی پر حملہ کر کے اس کی سونڈ زخمی کر دی۔ راجہ نے غضبناک ہو کر 1-2 شاخہ تیر نکالا، اسے کمان پر چڑھایا اور ایسا تاک کر نشانہ لگایا کہ شجاع حبشی کا سر کٹ گیا۔ ایک مشہور عرب جنگجو کا راجہ کے ہاتھوں یہ حشر دیکھ کر راجہ کی فوج کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ عرب میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ محمد بن قاسم یہ منظر دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے پانی کے چند گھونٹ پیے اور پھر پکار کر کہا، مجھے دیکھو، میں تمہارا امیر محمد بن قاسم یہاں کھڑا ہوں، کدھر بھاگتے ہو؟ ڈھالیں سنبھالو اور صبر کرو، کیونکہ کافر شکست کھا چکے ہیں، فتح ہماری ہے۔ محمد بن قاسم کی پکار سن کر عرب لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ لڑائی پھر تیز ہو گئی اور اس بار عرب لشکر کا پلہ بھاری ہونے لگا، لیکن جب تک راجہ زندہ تھا اس کی فوج کو شکست دینا ممکن دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کے حکم پر تیر اندازوں نے راجہ کے ہاتھی پر جلتے ہوئے تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک تیر ہاتھی کی پالکی کے حصار کو توڑ کر اندر داخل ہو گیا اور پالکی میں آگ لگ گئی۔ ہاتھی بے قابو ہو کر دریائے سندھ میں گھس گیا۔ ہاتھی پانی میں بیٹھ گیا اور تب تک بیٹھا رہا جب تک آگ بجھ نہیں گئی۔ اس دوران ایک تیر راجہ کے سینے میں بھی لگا، مگر راجہ اس تیر سے مرا نہیں، زخمی ہو کر ہاتھی سے اتر آیا۔ ایک عرب عمرو بن خالد اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
اس نے راجہ داہر کے سر پر تلوار ماری جس سے راجہ داہر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ راجہ کی موت کے ساتھ ہی عربوں نے تاریخ کی یہ اہم ترین جنگ جیت لی۔ راجہ کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کے پاس عراق بھیج دیا گیا، لیکن راجہ کی موت پر لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ راجہ داہر کی موت کے بعد اس کا لشکر بھاگ کر راواٹ کے قلعے میں پہنچ گیا اور قلعے کے دروازے بند کر لیے گئے۔ ان لشکریوں کی تعداد 15,000 کے قریب تھی۔ قلعے میں راجہ داہر کی بیوی رانی بائی بھی موجود تھی۔ رانی بائی کئی روز تک عرب حملہ آوروں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر عربوں کی منجنیقوں نے قلعے کی دیواریں توڑ دیں تو رانی بائی نے راجہ داہر کے حرم کی دیگر عورتوں کے ساتھ خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ رانی بائی کی موت کے بعد راجہ داہر کے خاندان کی مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی۔ راجہ داہر کا بیٹا جے سینا چتوڑ کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد اور راجہ داہر کے مرکز اروڑ کے قلعے کو بھی فتح کر لیا۔ یوں سندھ اموی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سندھ میں ہر جگہ محمد بن قاسم کا ایک فاتح کی حیثیت سے استقبال ہونے لگا۔ وہ جہاں جاتا لوگ پھولوں کے ہار لے کر ڈھول بجاتے ہوئے اس کے استقبال کو نکل آتے۔ محمد بن قاسم 715 تک یعنی تقریباً 3.5 سال سندھ ہی میں ٹھہرا رہا۔ اس دوران اس نے ملتان پر بھی ایک بڑا حملہ کیا۔ ملتانیوں نے عربوں کے خلاف مزاحمت تو بہت کی، لیکن عربوں نے ملتان شہر کا پانی بند کر دیا، جس کے کچھ دیر بعد یہ شہر فتح ہو گیا۔ ملتان محمد بن قاسم کی فتوحات کی آخری حد ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ مزید فتوحات نہ کر سکا کیونکہ اموی خلافت میں کچھ بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ایک تو یہ کہ 714 میں محمد بن قاسم کا سرپرست حجاج بن یوسف انتقال کر گیا۔ اس واقعہ کے ایک برس کے اندر اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی بھی موت ہو گئی، جو کہ حجاج اور اس کے خاندان کا ہمدرد تھا۔ ولید کی موت کے بعد اس کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا۔ سلیمان اپنے بھائی ولید کے دور کے بہت سے جرنیلوں اور گورنرز کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ ان سے دشمنی رکھتا تھا اور انہیں سخت سزائیں دینا چاہتا تھا۔ ان گورنرز میں سے جن سے وہ دشمنی رکھتا تھا حجاج بن یوسف بھی شامل تھا۔ جب سلیمان خلیفہ بنا تو حجاج تو مر چکا تھا، مگر سلیمان نے اس کے رشتہ دار محمد بن قاسم سے بدلہ لیا۔ سلیمان نے خلیفہ بننے کے بعد یزید بن ابی قبشہ کو سندھ کا والی مقرر کیا۔ یزید نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو گرفتار کر لیا۔ قاسم کو مجرموں کی طرح ٹاٹ کے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں ہتھکڑی اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر عراق کے نئے گورنر کے پاس بھیج دیا۔ قاسم کو عراق میں واسط کے جیل خانے میں قید کیا گیا تھا۔ یہاں جیل میں اسے بدترین تکلیفیں دی گئیں اور یہی اذیتیں سہتے سہتے 715 میں محمد بن قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ محمد بن قاسم کے بارے میں ایک غلط روایت مشہور ہے کہ راجہ داہر کی 2 بیٹیوں نے خلیفہ ولید سے شکایت کی تھی کہ محمد بن قاسم نے ان کی عزت لوٹی ہے۔ چنانچہ ولید کے حکم پر محمد بن قاسم نے خود کو بیل کے چمڑے میں سلوا کر ایک صندوق میں بند کر لیا اور وہاں دم گھٹنے سے چل بسا۔ لیکن یہ روایت غلط ہے کیونکہ محمد بن قاسم کی موت ولید کے دور میں نہیں بلکہ سلیمان کے دور میں ہوئی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔